یہ ہمارا جو ملک ہے وہ ایک ظریف بنا سکتے ہیں، کچھ ترقی کر سکتے ہیں تو اپنا اس لوگوں کا جو ذریعہ معاش وہ زراعت ہو، اس ملک میں کسان سے دشمنی کرنا اس ملک سے دشمنی کرنے کے مترادف ہے۔ اس ملک میں زراعت کی پالیسی کے ساتھ کھیلنا یا کوئی بھی پالیسی نہ سال 2025 گندم کی پالیسی کے حوالے سے بڑی خبریں سامنے سنیں آج کی تازہ رپورٹ میں، پھر بات کرتے ہیں آگے ویڈیو میں، کیونکہ اس ٹائم منڈیوں میں گندم کے اونے پونے داموں میں فروخت کی جا رہی ہے، اس پر بھی ایک نظر ثانی۔ یہ ہمارا جو ملک ہے وہ ایک زرعی ملک ہے، اور جو معاشی حالات ہیں اس میں ان حالات میں اگر ہم کچھ بنا سکتے ہیں، کچھ ترقی کر سکتے ہیں تو اپنا وہی ایگریکلچر کا پوٹینشیل استعمال کر کے کر سکتے ہیں۔ جس ملک کی 70% زمین جو ہے اس لوگوں کا جو ذریعہ معاش وہ زراعت ہو، اس ملک میں کسان سے دشمنی کرنا اس ملک سے دشمنی کرنے کے مترادف ہے۔ اس ملک میں زراعت کی پالیسی کے ساتھ کھیلنا یا کوئی بھی پالیسی نہ ہونا یا ایبسنس آف اے پالیسی، یہ ملک کے مستقبل اور ملک کی معیشت کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے۔ ایک طرف تو یہ فسطائی جعلی فارم 47 کی حکومت روتی پھرتی ہے، فقیروں کی طرح بھیک مانگتے پھرتے ہیں جگہ جگہ پہ، دوسری طرف یہاں پہ بلینز آف ڈالرز کا پوٹینشیل اس ملک کی اپنی زراعت میں موجود ہے، ہم اسے بالکل کسی طریقے سے ٹیپ کرنے کو تیار نہیں ہیں، بلکہ اپنے ہی کسان کا جو ہے وہ ہم گلا کاٹ رہے ہیں۔ 2022 میں جو سیلاب آئے، فصلیں تباہ ہوئی، نتیجے میں 2023 میں حکومت نے وہ جو گندم کی کمی ہے وہ پوری کرنے کے لیے آپ نے امپورٹس کر لی۔ شارٹ فال آپ کا کتنا تھا؟ 2.4 ملین ٹن کا امپورٹ آپ نے کتنی کر لی؟ 3.6 ملین ٹن۔ فائدہ کس کو آپ نے پہنچایا؟ انہی فسطائیوں کی بات کر رہا ہوں۔ فائدہ آپ نے کس کو پہنچایا؟ پرائیویٹ سیکٹر کو۔ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کو گندم امپورٹ کرنے کی اجازت دے دی۔ آئی ریمبر میں نے اس وقت یہ اسمبلی میں اٹھایا ایشو کہ کون کون سی وہ فرمز تھیں، کون کون سی وہ کمپنیز تھیں جنہوں نے پرائیویٹلی گندی ریجیکٹڈ یوکرین سے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے جو گندم اٹھا کے یہ لے کے آئے، اور پھر آپ نے جب ایکسس کر لی اس سے کیا ہوا؟ آپ نے دیکھا کہ ریٹ کا کیا حشر ہوا، آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی صحت کے اوپر اور اس سے پھر ایک بہت بڑا سکینڈل جنم لیا، اور اس سکینڈل کا آج تک پتہ نہیں لگ سک رہا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت جلد پاکستان تحریک انصاف کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین، مجھے امید ہے وہ اس کو اس میں اٹھائیں گے، جنید اکبر صاحب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں اسکینڈل کو اٹھائیں گے، نکالیں گے ساری ڈیٹیلز تاکہ قوم کو جو ہے وہ اس اسکینڈل کی جو اصل چیز ہے وہ بتائی جا سکے اور حقائق دنیا کے سامنے لائے جا سکے۔ اتنا بڑا کھلواڑ اس قوم کے ساتھ انہوں نے کیا، اور فائدہ پرائیویٹ کمپنیز کو۔ وہ پرائیویٹ کمپنیز کس کس کے ساتھ کنیکٹڈ تھیں، کس کس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اٹ ہیز بین ڈسکسڈ اوور اینڈ اوور اگین۔ آپ کو یاد رہے کہ بمپر پرائس ہو گئی اگلے سال، اب بمپر پرائس ہو گئی، آپ آلریڈی 3.6 ملین ٹن لے کے بیٹھے ہیں، کراپ جو ہے آپ کی بمپر کراپ ہو گئی، 3.6 ملین میں آپ نے ایکسس گندم منگوا لی، بمپر کراپ بھی پڑی ہے، ایکسس بھی پڑی ہے، کسان تباہ ہو گیا، کوئی ریٹ ہی نہیں رہا، بالکل فارغ ہو گیا۔ بعد ازاں جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ جناب ہم 3900 من کے حساب سے گندم کی خریداری کریں گے، تو پھر آپ نے وہ اعلان تو کر دیا مگر آپ نے خریداری بالکل نہ کی۔ کے پی نے خریداری کا اعلان کیا، جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، آپ نے وہاں بھی ضلع بندیاں کی، وہاں بھی آپ نے صوبے کے بارڈر کے اوپر چوکیاں بنائیں، وہاں بھی آپ نے کوشش کی کہ لوگ جو ہیں وہ کھجل خوار ہو جائیں، اور ان کو دیکھیں نا تمام پاکستانی ہے، کے پی obviously has to buy گندم either from overseas or from سندھ or from، کیونکہ جتنی یہاں پہ پیدا ہوتی ہے وہ شاید صوبے کی کنزمپشن کے لیے پوری نہیں ہے تو باہر سے منگانی ہے، تو why not from the other brothers from other provinces۔ مگر وہاں بھی ان کا جو بغض تھا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، پاکستان کے خلاف، کسان کے خلاف، وہ نہ چھپ سکا اور وہ کھل کے سامنے آ گیا۔ اب کسان پر مطلب IMF کے ساتھ ڈیلیں تم کرو اور اس کا سارا بوجھ جو ہے وہ پاکستان کا کسان برداشت کرے، نالائق تم ہو، نکمے تم ہو، حکومت تم سے نہیں چلتی ہے، تم ریلیف نہیں دے سکتے ہو، معاہدے کرو اور اس میں ہمارا خون جو ہے، ہماری زندگی تم بیچ کے آ جاؤ اور اس کی قیمتیں ہمیں ادا کرنی پڑیں اور تم یہاں پہ عیاشیاں کرتے پھرو۔ IMF نے کی ایک اور شرط، حال ہی میں اس حکومت نے IMF کی شرائط پر عمل درآمد کرتے ہوئے گندم کی امدادی قیمت مقرر کرنے کی پالیسی ترک کر دی ہے۔ مطلب سپورٹنگ پرائس جو تھی وہ ہمیشہ مقرر کی جاتی تھی اور لوگ اس کے اوپر بھی اعتراض کرتے تھے، لوگ 3900 پہ بھی راضی نہیں تھے اگر آپ کو یاد ہو، اور یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں جی کوئی سپورٹنگ پرائس ہی نہیں ہے، سارا کام فری مارکیٹ ہے۔ اچھا، اب پہلی دفعہ ایسی ہے کہ ابھی تک سپورٹنگ پرائس کا اعلان نہیں کیا گیا ہے، اور آپ کو میں بتاؤں یہ اتنا بڑا کرائسس آ رہا ہے اس ملک کے لیے، اتنا بڑا کرائسس آ رہا ہے کہ آپ کی سوچ ہے، کیونکہ اس سیزن حکومت تو گندم کا ریٹ دے گی نہیں، کسانوں کو انتظار ہے نئی گندم کے ریٹ کا، لیکن وہ بھی مارکیٹ کافی زیادہ ڈاؤن ہو چکی ہے۔ اس ٹائم اگر آل اوور عید کی چھٹیاں گزر چکی ہیں تو اس کے بعد صورتحال پنجاب میں کیا ہو سکتی ہے، گندم کے ریٹ 1800 2000 تک بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ ابھی جو خریدار ہے وہ کافی زیادہ خاموش ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب منڈیوں میں مال زیادہ ہو جائے گا تو پھر مارکیٹ ڈاؤن ہو جائے گا۔ جب پنجاب میں گندم کا آغاز ہو جائے گا، کافی زیادہ شہروں میں گندم کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن عید کی وجہ سے مارکیٹ بہت ہی کمزور ہو چکی ہے۔ پرانی گندم کے ریٹ تو اچھے مل رہے ہیں، 2800 2900 روپے فی من، جبکہ نئی گندم کے ریٹ ابھی مارکیٹ 2000 سے لے کر 2200 روپے تک فی من کافی زیادہ کمزور ہے، یعنی 250 300 روپے فی من کمزور دیکھی جا رہی ہے۔ تو آگے چل کر حالات کیا ہونے والے ہیں
یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ ہے کہ پچھلے سال کی نسبت اس سیزن میں ریٹ اور کم ہونے کا خدشہ ہے، کیونکہ حکومت بھی نہیں خریدا رہی، اور دوسری طرف فلور مل کے پاس بھی کافی زیادہ سٹاک موجود ہے، اور چند بھائی اور کسان یعنی ان کے پاس بھی ابھی گندم وافر موجود ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں یہی ہے کہ گندم کچھ عرصے کے لیے سٹاک کر لینی چاہیے، اور جو ضرورت کے مطابق ہو وہی سیل کر لیں، اور جب ریٹ اچھا بن جائے تو انشاءاللہ اس کو سیل کر دیں، تبھی چل کر کسانوں کو کچھ فائدہ ملے گا، ورنہ ابھی جلد بازی کرنے میں نقصان ہی ہوگا، کیونکہ حکومت نے تو پہلے گنے کی سپورٹ پرائز مقرر کرتی تھی، گندم کی کرتی تھی، وہ بھی ختم کر دی، اور اس کے بعد اب کاٹن کی سپورٹ پرائز دیتی تھی، وہ بھی ختم کر دی۔ تو اس سیزن میں ایک تو کسانوں کو یہ ہے کہ 5 مئی سے پہلے آپ جو دھان کی پنیری ہے وہ بھی کاشت نہیں کر سکتے، کیونکہ پہلے کسان 2-3 فصلیں جو ہے نا وہ ہائی بریڈ اقسام مونجی کی وہ لے لیتا تھا، لیکن اب وہ بھی نہیں لے گا، کیونکہ حکومت نے اس پر بھی ایک سختی سے آسمان کو چھونے کے بعد گندم کی قیمت میں بالآخر کچھ کمی آئی ہے۔ اوپن مارکیٹ میں گندم 30 روپے فی کلو سستی ہوئی ہے۔ گندم کے ریٹ 130 سے گر کر 100 روپے فی کلو پر واپس آ گئے ہیں۔ فائن آٹا اور میدے کی قیمتیں بھی آج سے نیچے آ جائیں گی۔ دکانداروں کی ہٹ دھرمی برقرار ہے۔ اکثر شہروں میں مہنگے آٹے کی فروخت جاری ہے۔ حکومت نے مہنگا آٹا بیچنے والے ڈیلرز کے خلاف ایکشن کی ہدایت کی ہے۔